اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اکثر اوقات میں رات سونے سے پہلے کے اعمال بتاتا رہتا ہوں۔ دن کے اعمال کی اپنی جگہ پہ فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن رات کے اعمال دن سے بھی زیادہ فضیلت اور اہمیت والے ہیں، کیونکہ سارا دن اللہ والو جب ہم غفلت میں گزارتے ہیں یا لوگوں سے میل ملاپ میں گزارتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر طرح کی نظر ہوتی ہے، ہر طرح کے ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں، گناہوں کے اثرات آتے ہیں، اپنی غلطیوں کے اثرات آتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کے اثرات آتے ہیں، پھر اپنی نظر ہمیں کھا رہی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر بھی ہمیں کھا رہی ہوتی ہے، کالی نظر والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، حسرت بری نگاہ والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب رات کو ہم بستر پہ جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کئی طرح کی انرجی ہوتی ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے۔ اس نیگیٹو انرجی کے جو اسباب ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کئی طرح سے وہ انرجی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے اوپر یہ احسان ہے کہ آپ نے جو رات کے اذکار تلقین فرمائے ہیں، ان کا لولو سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ جب وہ اعمال آپ سونے سے پہلے کر کے سوئیں گے تو دن بھر میں جو نیگیٹو انرجی جو کسی بھی سبب کی وجہ سے آپ کے بدن میں داخل ہوئی ہے، وہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ڈیفیوز ہو جائے گی، نیوٹرلائز ہو جائے گی، ہیلنگ انرجی اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، یعنی نورانیت اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی کے اوپر حاوی ہو جائے گی، اوور کم کر جائے گی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم لا علاج بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ نقطہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس موڑ پہ آپ کو لے کر آنا تھا کہ اللہ والو آج جو گھر گھر کے اندر بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، آرتھرائٹس کا مریض ہے، یہ جی فلاں کو پتھری ہو گئی، فلاں کو پتھر ہو گئے، پہلے سنتے تھے فلاں کے ہاں کاکا ہو گیا، فلاں کے ہاں کاکی ہو گئی، اب کہتے ہیں فلاں کے ہاں پتھری ہو گئی، یعنی اس کو پتے میں پتھری ہو گئی، اس کو گال بلیڈر میں یعنی مثانے میں پتھری ہو گئی، اس کو گردے کے اندر پتھری ہو گئی، یعنی پہلے کاکے کاکیاں ہوتے تھے، اب پتھریاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں۔ تو ان بیماریوں کے اللہ والو جو وجہ ہے وہ کیا کہ ہم سارا دن جو مختلف اسباب سے نیگیٹو انرجی، منفی شعاعیں جو اپنے بدن کے اندر جذب کرتے ہیں، جب ہم رات کو اس نیگیٹو انرجی کو نیوٹرلائز نہیں کرتے، اس کا اثر زائل نہیں کرتے، ویسے ہی لے کر سو جاتے ہیں، تو پھر ہر جسم کی، ہر بدن کی ایک برداشت ہے۔ جب وہ نیگیٹو انرجی حد سے بڑھ جائے گی تو وہ مختلف بیماریوں کا سبب بن جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ حضرات نے کبھی اپنا ایکس رے کروایا ہو، کبھی الٹرا ساؤنڈ کروایا ہو، یا کوئی کسی عزیز کی MRI کروائی ہو، سی ٹی اسکین کروایا ہو، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے شیلڈ پہنی ہوتی ہے، ایپرن پہنا ہوتا ہے، اپنے اوپر ایک کور پہنا ہوتا ہے۔ وہ کیوں پہنتے ہیں کہ یہ جو شعاعیں ہیں یہ ہم نے اس کے بدن میں منتقل کرنی ہے، لیکن جو شعاعیں سکیٹر ہوں گی، پھیلیں گی، وہ کچھ میرے جسم کے اندر بھی جذب ہوں گی، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ شعاعیں مجھے نقصان پہنچائیں گی، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوں گی، تو ان سے میرے بدن کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس طرح کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو ایٹامک انرجی جانے کا، یا ایٹامک انرجی کے جو ذیلی ادارے ہیں، یعنی کوہٹا پلانٹ وغیرہ جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں، ان میں نہیں بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو جس طرح انمول ہے یا ملتان میں مینار ہے، اس طرح کے جو ادارے ذیلی جو ایٹامک انرجی کے متحد چلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا جو عملہ ہوتا ہے، انہوں نے وہاں یہاں پہ ایک ڈیوائس لگائی ہوتی ہے، وہ ڈیوائس میئر کرتی ہے، ماپتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر ریڈیشن کا لیول کیا جا رہا ہے، نیگیٹو انرجی کا لیول کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جو بھی ان کو ترتیب دی گئی ہوتی ہے، جتنا وہاں کام ہوتا ہو، تو ان ملازمین کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد مہینے کی چھٹی،
بعض دفعہ ہوتا ہے 15 دن کام تو 15 دن چھٹی، بعض جگہوں پہ مہینہ کام تو مہینہ چھٹی، کوئی بھی ترتیب انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے اندر وہ 12 گھنٹے کا ہی مسلسل کام لے لیتے ہیں، 5 دن کام لے لیا، 2 دن پھر سیدھی چھٹی دے دی، کوئی بھی ترتیب انہوں نے بنائی ہوتی۔ یہ جو چھٹیاں دی جاتی ہیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس پولوٹیڈ ماحول سے، آلودہ ماحول سے باہر رہیں، اور یہ جو ان کے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی یا الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا اثر چلا گیا ہوا ہے، یہ جسم جو ہے اس کو زائل کر دے قدرتی طور پہ ان کو اس ماحول سے نکالا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد، اگر اس وقت ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے وہ زیادہ ہیں، یعنی نیگیٹو انرجی زیادہ ہے، تو پھر ملازمین کو 2 مہینے کی 3 مہینے کی چھٹی بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بھی، علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں دنیاوی لحاظ سے میں نے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ بولو یہ باتیں آج ہم کر رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1450 سال پہلے بتائی ہیں کہ رات کے جو اعمال ہیں جب یہ کر کے سوئیں گے تو جو کالی نظر تمہارے جسم کے اندر جو ہے وہ سرایت کی ہے، اس کی انرجی گئی ہے، حسرت کی نظر گئی ہے، گناہوں کی نحوست گئی ہے، دوسروں کے گناہوں کا اثر گیا ہے۔ جب رات کے تم اعمال کر لو گے تو کیا ہوگا کہ یہ تمہارے بدن کے اوپر جو اثرات ہیں یہ نورانیت کی وجہ سے، یعنی پازیٹیو یا ہیلنگ انرجی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں دیں گے، نیگیٹو انرجی کم ہو جائے گی۔ اعمال جب ہم کریں گے تو پازیٹیو انرجی، نورانیت یا ہیلنگ انرجی زیادہ ہو جائے گی، تو ہم جو ہے وہ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کر کاکا کاکی ہون دی بجائے پتھریاں کیوں ہون دیاں نے، سمجھ آ گئی کہ گھر گھر میں لا علاج بیماریاں کیوں ہیں۔ ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر کا مریض، شوگر کا مریض، آرتھرائٹس کا مریض، ہیپاٹائٹس کا مریض، کینسر کا مریض، سمجھ آئے۔ تو یہ جب ان مریضوں کے ساتھ آپ ملیں، ان سے آپ پوچھیں کہ جب آپ کو یہ بیماری لگی کیا آپ رات کے اعمال کرتے تھے؟ 99% لوگ آپ کو کہیں گے جی سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ جن کو پتا تھا وہ کہیں گے کدی یاد ہی نہیں رہا سی۔ تو یہ سارے کے سارے آپ کو غافلین ملیں گے 99%۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور طیب زندگی کو سینے کے ساتھ لگاؤ اگر پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ آج اتنے گناہ ہیں کہ گھر کے اندر گناہ ہے، گھر کے اندر گناہ ہے۔ میں کئی بار آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ گھر سے نکلے، مارننگ شو چل رہا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، کھانا ناشتہ کرتے ہوئے بھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، پھر اسی طرح نکلے اور گاڑی میں آ کے بیٹھے، گاڑی جو ہی سیلف مارا سٹارٹ کی، ساتھ ہی گانے میوزک چل پڑا۔ اب میوزک سنتے ہوئے آفس گئے ہیں، آفس میں گئے، وہاں رشوت ہے، 2 نمبریاں، جھوٹ، غیبت، پھر 6 گھنٹے 8 گھنٹے آفس میں کام کیا، جو ہی گاڑی میں بیٹھے سیلف مارا، ساتھ ہی ٹیپ چل پڑی، ڈیک چل پڑا یا ویڈیو پلیئر، آڈیو پلیئر چل پڑا، پھر وہ نیگیٹو انرجی آ رہی۔ موسیقی سنتے ہوئے آدھے پونے گھنٹے ڈرائیو کر کے گھر پہنچے، گھر میں جو ہی شام کو داخل ہوئے تو پھر ٹی وی کا ماتھا ٹیکا، گھر پھر وہی ناچ گانا لگا ہوا ہے۔ نہ صبح نماز پڑھ کے نکلے، نہ آ کے نماز پڑھی۔ اللہ والو مجھے بتاؤ اس بندے کو نیگیٹو انرجی سے کون بچائے گا؟ اور اس بندے کے اندر جتنی نیگیٹو انرجی جا رہی ہے اس کو بیماریوں سے کون بچائے گا؟ اب سمجھ آ گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں کیوں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر مسائل جو ہے وہ زیادہ کیوں ہیں۔ حیات الصحابہ پڑھیں، صحابہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے، صحابہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے۔ کیا کوئی وہ الگ مٹی کے بنے ہوئے تھے؟ یہی اعمال، یہی قرآن، یہی ایمان، یہی سب کچھ تھا، صرف فرق کیا تھا کہ وہ تابعدار تھے، فرما بردار تھے، ہم نافرمان ہیں۔ مدینے میں حکیم آیا، اس نے مکتب کھولا، حکمت شروع کی، 3 مہینے کام کیا، کوئی مریض نہیں گیا۔ اس نے ایک صحابی رسول کو پوچھا، مسلمان کو پوچھا، یار تسی بیمار کیوں نہیں ہوندے؟ تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ میں 3 مہینے سے بیٹھا ہوں، ایک مریض نہیں آیا۔ تو اب مسلمان یعنی صحابی رسول کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارا نبی چلتا ہے، ہم ایسے کھاتے ہیں جیسے ہمارا نبی کھاتا ہے، ہم ایسے سوتے ہیں جیسے ہمارا نبی سوتا ہے، ہم ایسے اٹھتے ہیں، ایسے کلام کرتے ہیں جیسے ہمارا نبی کرتا ہے۔ جب کھاتے ہیں ابھی بھوک ہوتی ہے تو ہم روک لیتے ہیں، پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پیتے ہیں، اس لیے ہم بیمار نہیں ہوتے۔ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے، تو ہم بیمار نہیں ہوتے۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو چھوڑ دی ہے، ہم کیونکہ جی کھانے کے لیے
جی ہی کھانے کے لیے رہے ہیں، یعنی ہم جی رہے ہیں کھانے کے لیے، تو اس لیے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال بتائیں ان کو رات کو کر کے سوئیں، آپ ہر طرح کی روحانی بدنی بیماریوں سے بچیں گے۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں، اگر یہ عمل کر کے سوئیں گے، یہ جتنی میں نے بدنی بیماریوں کا ذکر کیا ان سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا، اور سب سے بڑھ کے زندگی میں کبھی آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا، اور اس عمل کے ساتھ آخرت کتنی بنے گی وہ آپ اللہ کے نبی کی زبان سے سن لیں، وہ مجھے ضرورت نہیں بتانے کی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بستر پہ جاؤ، کیا کرو؟ جب بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے دائیں کروٹ لو، وضو کے ساتھ دائیں کروٹ لو، اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دائیں کروٹ پہ، سنت سونا دائیں کروٹ ہے، دائیں کروٹ جو 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے رات کو سویا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا کہ تو دائیں کروٹ لیٹ کے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھتا رہا ہے، آج دائیں طرف سے ہی جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی دنیا میں جو نفع ہوں گے وہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ اللہ لا علاج بیماریوں سے، جادو ٹونے سے، کالی نظر کے وار سے، حسرت کے وار سے، نیگیٹو انرجی کے اثرات سے وہ تو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا جو نفع آخرت میں ہوگا کہ ایسی اللہ عزت، ایسا احترام، ایسی تکریم اللہ فرمائے گا کہ دائیں کروٹ تو لیٹ کے سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب چپ کر کے نیواں نیواں ہو کے دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، یعنی کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب یہاں 2-3 باتیں ہیں وہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ رات کو آپ نے یہ عمل سننے کے بعد نیت کر لی کہ میں یہ عمل کر کے سویا کروں گا، تو آج کے دور میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حصار کے بغیر نہیں کرنا۔ پہلے آپ وضو کریں گے، وضو کر کے بستر پہ آئے، جو آپ کا وقت سونے کا ہے اپنے وقت پہ بستر پہ گئے، دائیں کروٹ گئے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ پہلے دعا پڑھ لیں آپ سونے کی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شروع میں کہ جب میں بات مکمل کروں گا آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ ترتیب میں کیوں دے رہا ہوں کہ شروع میں دعا پڑھ لیں سونے کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے ساتھ اپنا حصار کر لیں، ایک یہ طریقہ ہے حصار کا۔ اور اگر آپ خضری عمل پڑھنے والے ہیں تو آپ نے خضری عمل پڑھ لیا ہے تو اس کے اندر آیت الکرسی بھی آ گئی، آخری کل بھی آ گئے، درود پاک بھی آ گیا، پھر آپ کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ وہ حضرات جن کو خضری عمل کا علم نہیں ہے یا خضری عمل نہیں کرتے، یا انہوں نے وہ خضری عمل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کر لیا ہوا ہے، سونے سے پہلے اب نہیں کرنا، تو اب انہوں نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کیا کریں گے؟ اختیار کہ پہلے وضو کیا، پھر بستر پہ آئے، بستر پہ آ کے سونے کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک اول و آخر، درمیان میں 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیریں گے، یہ ہو جائے گا بدنی حصار۔ پھر کریں گے روحانی حصار۔ اب آپ دائیں کروٹ جو ہے وہ لیٹ جائیں گے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ درود پاک پڑھ کے 3 بار 5 بار 7 بار جتنی آسانی ہو، اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے، ایک نیند کا وقت ہوتا ہے، دوسرا پھر کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، شیطان مرے گا تو نیند کا غلبہ اور ہوگا۔ تو اگر آپ نے 5 بار 7 بار 8 بار 10 بار جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی تو آپ کی آنکھ لگ جائے گی۔ تو اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے 20 بار پڑھی یا 50 بار پڑھی، میری تو سو جو ہے مکمل نہیں ہوئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، چاہے آپ 3 بار پڑھ کے بھی سو گے، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں 100 بار ہی سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی یہ نقطہ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو سر پہ سوار نہیں کر لینا، آپ بس پڑھتے جائیں، اگر اللہ توفیق دے تو پوری پڑھی جائے گی، 2 4 دن 5 دن شروع میں یہ تنگی ہوگی، اور کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، سفر سے آیا ہوتا ہے یا کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے تو کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، یعنی پڑھتے پڑھتے ہی آپ سو گئے تو بالکل پریشان نہیں ہونا۔
آپ یہ سوچیں کہ یہ عمل کتنی بڑی شان والا ہے. جہاں دنیا کے اتنے نفع ہوں گے، وہاں میں نے کیا بتایا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کے سورۃ اخلاص پڑھتا رہا ہے، آج دائیں طرف سے ہی جنت میں داخل ہو جا. جو بندہ رات کو سونے سے پہلے کموں پہ 34 قرآن مجید پڑھ کے سوئے گا، تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ والو اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک بار پڑھنے پہ 1/3، 2 بار پڑھنے پہ 2/3، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے پہ 1 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. 100 بار پڑھیں گے تو 33 قرآن مجید، تو کموں پیش کیا ہوگے؟ 34. سوا 33 قرآن مجید، 34 قرآن مجید کا آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ اگر آرام سے بھی آپ پڑھیں، آرام سے بھی پڑھیں، یہ کل 8 یا 9 منٹ کا عمل ہے، 10 منٹ کا عمل ہے. چلو سستی ہوتی ہے 12 منٹ کا عمل لگا لو. پھر میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آدھا پڑھ کے بھی سو گے، 8-10 دانے پڑھے سو گے، تجھے ثواب 100 ہی کا ملے گا. اللہ والو یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اس سے دنیا بھی بنتی جائے گی، آخرت بھی بنتی جائے گی. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ عمل کر لو. بقیہ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو اور رات ایک تسبیح عشاء کے بعد استغفار کی کر لو. اس دور میں اتنے وظیفے بھی کر لینا یا اتنا ذکر بھی کر لینا، یہ بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا یہ جو امر ہے یا اللہ کا یہ جو حکم ہے کہ ذکر کرو کثیر، آپ ذکر کثیر کرنے والوں میں لکھے جاؤ گے. کیوں؟ رات کو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، رات کے معمولات کر رہے ہیں سونے سے پہلے کے، اور سارا دن کملی والے پہ درود پڑھ رہے ہیں. اللہ والو آپ تو چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو. اللہ اس عمل کی مجھے بھی آپ کو جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. یہ جو عمل میں نے بتایا ہے یہ تو حدیث پاک ہے جو میں نے اب تک پہنچائی ہے. اس کے ساتھ جو حصار میں نے بتایا ہے وہ میں نے عملیات کی وجہ سے، جو آج کے ماحول ہے آج کا، اس کی وجہ سے میں نے شرط عائد کی ہے. ایک تو رات سونے سے پہلے حفاظت کے لیے ویسے ہی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، وہ بھی مسنون اذکار میں سے ہے. تو میں نے 3 بار جو بتایا ہے وہ عملیات کی شرط عائد کی ہے تاکہ سورۃ اخلاص کی وجہ سے کوئی اثرات بد ہمارے اوپر نہ آئیں، کوئی رجت کا اثر ہمارے اوپر نہ آئے. تو وہ اس کے لیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی عمل ہم کریں گے، کسی چیز کو بھی ہم وظیفہ بنائیں گے، جب تک ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو وظائف سے ہمیں نفع کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس عمل کی اجازت ہے جو میں نے بتایا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ تک پہنچایا ہے، وہ اپنا فرض ادا کیا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی عمل کروں، آپ حضرات بھی عمل کریں. جہاں تک یہ آواز جائے اللہ رب العزت سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.